عزیزو یہ باب ہے کامل الزیارات میں، ثواب من بکل علی الحسین ابن علی علیہ السلام، جو شخص امام حسین علیہ السلام پہ کریا کرتا ہے اس کی ثواب، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 2، ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان البکاء والجزع مکروہ للعبد فی کل ما جزع، گریہ کرنا دنیائی امور کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم دنیا والے دنیائی امور کے لیے گریہ کرتے ہیں، بے قراری کرتے ہیں، جزا کا اظہار کرتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور کپڑے پھاڑ دو، سینے پہ مار دو، دنیائی امور کے لیے، ٹھیک ہے نا، مثلا کسی کی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی دکان میں خسارہ ہو گیا، کس طرح کی باتوں کے لیے، یہ سب مکروہ ہے، یا کوئی آپ کا عزیز مر گیا، یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ ما سوا ما خلا البکا والجزع علی الحسین ابن علی علیہ السلام، سوائے کہ بکا اور جزع آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے کریں، اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، کیونکہ ان فضائل میں یہ سب شریک ہے، ٹھیک ہے نا، بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں، اور روایات میں ہے، بہت ساری روایات میں ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا ہوتا ہے، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے رونے کے مصائب میں رونا اور جزا کرنا بھی وہی ہے، مستحب ہے۔ فإنه فیہ مأجور، اس امام حسین علیہ السلام کے غم میں انسان جزا کر دے تو انسان کو اجر ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیز، یہ حدیث ہے مسمع ابن عبد الملک کردین البصری روایت کرتے ہیں، کس سے؟ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا مسمع انت من اہل العراق ما تأتی قبر الحسین علیہ السلام، فرمایا کہ اے مسمع، آپ کا تعلق عراق سے ہے، کوفے سے ہے، بصرے سے ہے، آپ کیا میرے جد امام حسین علیہ السلام کے قبر پہ جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا لا انا رجل مشهور عند اهل البصرة وعندنا من يتبع هوا هذا الخليفة وعدونا كثير من اهل القبائل من النصاب وغيرهم ولست آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي۔ میں نے کہا کہ مولا میں تو بڑا مشہور آدمی ہوں، ہمارے بہت سارے نواسب پڑوسی ہیں، نواسب ہمارے قبیلے میں رہتے ہیں، اگر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے پاس جاؤں تو یہ میری چولی لگا دیں گے، رپورٹ دیں گے، پھر وہ کیا کہیں گے، پھر میرے ناک کاٹ دے گا، وہ میرا کان کاٹے گا، میرا ہاتھ کاٹ دے گا، میرا ہاتھ کاٹ دے گا، میرا ناک کاٹ دے گا، میرے آنکھیں نکال دے گا، اتنا ظالم ہے زیارت پہ، تو میں جرأت نہیں کر سکتا زیارت پہ جانے کی۔ تو مولا امام علیہ السلام نے فرمایا افما تذکر ما صنع به، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ بلا تو زیارت نہیں جاتا تو مجھے بتاؤ، کیا تو ان کے ذکر مصائب بھی کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ذکر مصائب بھی کرتا ہے؟ جانے کی توفیق نہیں ہے، ان کا ذکر مصائب بھی کیا تم کرتے ہو؟ میں نے کہا نعم، جی ہاں، میں بہت ذکر مصائب کرتا ہوں۔ قال فتجزع، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بے قرار بھی ہو جاتے ہو، بے چین بھی ہو جاتے ہو ان کی مصیبت میں؟ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، ان کے نوحے سن کر، ان کے مصائب سن کر، یا ان کی مصائب کو یاد کر کے کیا ایسا ہوتا ہے کہ تو جزا کرے، تو بے قرار ہو جائے، تو اپنا سکون کھو دے؟ قلت ای واللہ، میں نے عرض کیا جی وہاں خدا کی قسم میں بے قراری، اب بے قراری کے مختلف اشکال ہوتے ہیں، اس شخص کی بے قراری کو دیکھیں، یہ اس کی بے قراری یہ ہے کہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا میں کھانا پھر کئی دنوں تک مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ یہ مصیبت، انسان پہ مصیبت آ جائے نا، اس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، مختلف اطوار ہوتے ہیں۔ قال والله واستعبر لذلك حتى يرى اهلي اثر ذلك علي، اس نے کہا کہ میں اتنا روتا ہوں کہ سب لوگوں کو میرے چہرے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص، انسان زیادہ روئے نا اس کے آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ میرے اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت گریہ کیا، اس کے میرے چہرے پہ رونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور میرے اہل خانہ دیکھ لیتے ہیں۔ فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهه، اور کھانا چھوڑ دیتا ہوں، کھانا نہیں کھاتا، یہاں تک کہ بالکل میرے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ اس شخص نے کئی دن کھانا نہیں کھایا، شخص نے یہ بڑا بھوکا ہے، اس نے کئی دن کھانا نہیں کھایا۔ اچھا،
قال رحم اللہ دمعتک، مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے آنسو کتنے پیارے ہیں، خدا رحمت نازل کرے تیرے آنسوؤں پر، تیرے آنسوؤں۔ اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، بے شک تو ان لوگوں میں سے تیرا شمار ہے تو نہ صرف ہمارے لیے روتے ہیں بلکہ ہمارے لیے بے تاب بھی ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنا سکون کھو جاتے ہیں ہماری مصیبت میں۔ والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، آپ انہی لوگوں میں سے، ہمارے خوشیوں میں سے جو ہمارے خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے غم کے ایام میں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ لِخَوْفِنَا وَيَأْمَنُونَ إِذَا آمَنَّا، اور ہم پہ جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ خطرہ اپنے وجود میں احساس کرتے ہیں، اور ہم جب امن و امان میں ہوتے ہیں تو وہ بھی امن و امان میں ہوتے ہیں۔ اما انک سترى عند موتک حضور آباء لک ووصیتهم ملک الموت بک، اور جب تیرے موت کا وقت آئے گا اے مسمع، تو یاد رکھنا کہ تو دیکھے گا کہ میرے آباء طاہرین علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام تیرے بستر مرگ پر تشریف لائیں گے۔ وہ وصیت ہم ملک الموت بک، اور امیر المؤمنین علیہ السلام وصیت فرمائیں گے ملک الموت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصیت عربی زبان میں سفارش کو بولتے، سفارش کریں گے، حکم دیں گے اس کو، یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا شیعہ، یہ ہمارا مومن ہے، یہ ہمارا محب ہے، اس نے یہ ہمارے امام، میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے غم پہ بڑا روتا تھا، یہ میرے فرزند حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے غم میں بڑا روتا تھا، میرے نور عین حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نام سن کے بڑا روتا تھا، میرے نور عین حضرت قاسم علیہ السلام کے مصائب رو سن کے بڑا روتا تھا۔ اے ملک الموت، یاد رکھ یہ مومن ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے غم میں اس نے بڑے رویا، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے غم میں اس نے بڑے گریہ کیا، اس نے بڑے ماتم کیا، اس نے بڑے تماچے اپنے چہرے پہ مارا ہے، اس نے بڑے بہت ہی گریہ کیا، بہت ہی بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام تیرے موت کے وقت آئیں گے، اور یہ احادیث بہت زیادہ ہے میرے ناظرین، یہ روایات، افسوس جماعت عمریہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور ہم محروم رہتے ہیں اس بات سے کہ آپ کے لیے بہت سارے احادیث، بہت سارے مختلف ابواب میں جو جماعت عمریہ سے متعلق نہیں ہے، آپ کے لیے پڑھیں۔ یہ بہت زیادہ احادیث ہے کہ موت کے وقت ہر انسان کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نظر آتا ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام مومنین کو نظر آتا ہے، اور مومن کو سفارش کرتے ہیں، مومن کے لیے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جنت کی بشارت لے کے آتے ہیں، بلکہ جنت اس کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو جنت یہ تیری جگہ ہے، کیا تم ادھر آنا چاہو گے یا واپس دنیا میں اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو جب مومن اس کو دیکھتا ہے کہ جی یہ میری جنت میں میرا مقام ہے، دنیا میں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی مرا نہیں ہے، اور جو آس پاس مومن مرتے وقت مومن کے پاس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ باتیں نہیں نظر آتی، بعض لوگوں کو نظر آتی ہیں، بعض دفعہ، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مومن مرتے وقت انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ مومنین نقل کرتے ہیں، آپ کے گھرانے میں بھی ایسا شاید ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ مرتے وقت انہوں نے شہادت دی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایسے جملے کہے ہیں، مومنین میں ایسے بہت سارے ہیں، اخیار میں، مومنین میں، تو ہمارے گھرانے میں بھی یہ ہوا ہے، مرتے وقت ہمارے مرحوم ماموں صاحب تھے، انہوں نے ان کے وفات کے وقت، اور میں نے بہت سارے اپنے گھر کے بزرگوں سے سنا، کیونکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا تھا، وہ ہماری پیدائش سے بہت پہلے، جب ہماری والدہ بھی چھوٹی نہیں، تو انہوں نے کہا تھا وہ وفات کے وقت فرما رہے تھے کہ وہ خود بھی عالم دین تھے، نوجوانی میں ان کی وفات ہوئی تھی، بہت سارے لوگ علماء آئے تھے ان کے، کیونکہ وہ زخمی ہو گئے تھے، وفات کا وقت تھا، تو آئے تھے، تو انہوں نے شہادت دیا، اور سب لوگ رو رہے تھے، بڑے بڑے علماء رو رہے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے مرتے وقت اس نے یہ شہادت دی۔ تو میرے محترم ناظرین، تو یہ بہت زیادہ روایات میں ہے، اور روایات میں یہ ہے کہ
مومن کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ سنتے نہیں اس باتوں کو، ان کے کانوں پہ پردے ہوتے ہیں، لیکن وہ مومن جو ابھی مر رہا ہے، وہ احتضار کی حالت میں ہے، وہ اس کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی اور دیکھ لیتا ہے۔ یہ بہت ساری احادیث میں ائمہ طاہرین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پھر جنت اس کو دکھا دیتے ہیں۔ پھر مومن جب جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے اور پھر اس دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جنت چاہتا ہوں، میں اس دنیا میں درد ہے، یہاں پہ رنج ہے، یہاں پہ کیا کرنے جاؤں۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں تو جنت جائے گا، اور تیرے بچوں، اپنے بچوں کا فکر نہ کرنا، اس کی کفالت ہم کریں گے دنیا میں، جن کا بھی تجھے فکر ہے نا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے بعد دنیا میں ان کا کیا ہوگا، ان کا فکر نہیں کرنا، ہم ان کا ٹیک کیئر کریں گے۔ یہ موت کے وقت آ جاتا ہے۔ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عزادار کو، مسمع قرطین کو، یہ صحیح روایت ہے، تھی معتبر روایت، اس طرح فرمایا کہ تو دیکھے گا اپنے مرتے وقت کہ میرے آباء طاہرین علیہ السلام آئیں گے اور ملک الموت کو سفارش کریں گے کہ یہ ہمارا شیعہ، یہ عزادار ہے، یہ محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یہ محب امام حسن علیہ السلام ہے، یہ محب امام حسین علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بڑے روتے تھے۔ وما یلقونک به من البشارت افضل، اور تجھے جو خوشبر خبریات دیں گے اس وقت، اے مسمع، میرے آبا، میرے جد، میرے نانا سلام اللہ علیہ، تجھے جو خوش بشارتیں دیں گے، خوشخبریات دیں گے، جنت میں تجھے مقام دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وملک الموت ارق علیک واشد رحمت لک من الام الشفیقۃ علی ولدها، جو ملک الموت جو ہے اس وقت تجھ پہ بڑا اس کو ترس آئے گا۔ ایک والدہ جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ ملک الموت آپ سے محبت کرے گا۔ جنت سے ایک پھول لائے گا، کہے گا مومن سے کہ اس کو سونگ لو تم، جو ہی تم پھول کو سونگو گے تیرے نفس قبض ہو جائے گا۔ وہی کوئی کسی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ درد میں، مومن درد میں نہیں ہوتا، مومن درد میں نہیں ہوتا وہ، لیکن وہ آپ کو اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ درد میں ہے مرتے وقت۔